100 سنار کی اور ایک لوہار کی، ایسا عمل ہے یہ ایک ہی عمل آپ کے اتنے کاموں کے لیے کفایت کرے گا۔ جائیے آج یہ تحفہ خداوندی ہے، اللہ رب العزت کے مبارک خزانوں میں سے یہ 5 خزانے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا، ایک کوئی مشکل نہیں ہے، اوکھا کام نہیں ہے، یہ ایک لات کھڑی کر کے نہیں، پاؤں اٹھا کے نہیں، یہ نہر کے کنارے جا کے نہیں، 3 دن کے اندر اندر کتنے لوگوں کے اللہ نے کام کر دیے۔ آپ ادھر عمل شروع کریں گے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کام مکمل فرما دے گا۔ میں کہتا ہوں میری بہن، میری بیٹی، میرے دوست، میرے بزرگ، نوجوان، کوئی بھی مرد و خواتین یہ عمل کریں اپنے مشکل سے مشکل ترین کاموں کے لیے۔ میں یقین عازم کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یقین عازم کے ساتھ، اور آپ یقین عازم کے ساتھ کریں، اللہ رب العزت اس کا مشکل سے مشکل کام جو ہے وہ 3 دن میں اس کا مسئلہ اللہ حل فرما دے گا۔ اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہے جس کو پیر صاحب لوگ سمجھتے ہیں ناممکن ہے، میں کہتا ہوں اس ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے آپ اس عمل کو کریں۔ جب آپ یہ عمل کریں گے، میرا پروردگار ناممکن آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے جو ناممکن ہے پروردگار عالم اس کو ممکن بنا دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا خداوند متعال کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی ہمسر نہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہادی انس و جاں، وارث کون و مقام، پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے، اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ جتنے بھی سماعت فرما رہے ہیں آج کے اس روحانی درس کو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے آپ سمیت پوری امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فیض سے مالا مال فرمائے۔ محترم خواتین و حضرات، سامعین کرام، ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو عمل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور جو آپ کے دامن میں گوہر نایاب، ایک نایاب اور نادر عمل پیش کرنے لگا ہوں، یہ ایسا نایاب عمل ہے جو بڑا ہی مختصر ہے، اس کو ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر ایک انسان اس کو کر سکتا ہے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے دوست، میرے بزرگ، نوجوان کر سکتے ہیں، بچے بوڑھے کر سکتے ہیں، ہر عمر کے تمام افراد اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی جو برکات ہیں اور جو اس کے فوائد ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ اتنے زیادہ ہیں، ایک چھوٹا سا عمل آپ زندگی میں حیران ہو جائیں گے کہ ایک چھوٹا سا عمل اور اتنے زیادہ فوائد۔ پنجابی چ کہندے نے نالے چوپڑیاں تے نالے
دو دو، پر اے چوپڑیاں تے دو دو نہیں دیاں بھائی، اے نالے چوپڑیاں نے، نالے پراٹھے نے، تے نالے دو دو نہیں، اے پنج پنج نے، پنج پنج۔ آپ زندگی میں ایسا عمل، حیران ہو جائیں گے کہ ہماری زندگی میں ایسا انقلاب پیدا کر دینے والا یہ عمل اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے، جب اس کی عنایت ہوتی ہے نا تبھی کوئی چیز نصیب ہوتی ہے۔ میرے سامنے ہزاروں ایسی چیزیں ہیں، اس دل کے اندر اتنی چیزیں ہیں، دماغ کے اندر اتنی چیزیں ہیں، ہمارے معمولات کے اندر اتنی چیزیں ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ وقت کون سا ہے جس وقت فقیر کی زبان سے کوئی بات نکلے۔ آج پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ حافظ پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی مجددی صاحب زیدہ مجدہ، بہت دن رات ان کی کاوشیں ہیں کہ مخلوق خدا تک، امت تک خیر اور بھلائی کا پیغام پہنچ جائے۔ ہماری بے پناہ مصروفیات ہوتی ہیں، اور گزشتہ دنوں میں تو انتہا کی مصروفیات، لیکن اس کے باوجود یہ درخواست پہ درخواست، گزارش پہ گزارش، اور پھر ہر وقت اہتمام اور ان کی کاوشیں ہوتی ہیں کہ کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی روحانی درس کا اہتمام ہو، اور پھر اس روحانی درس کو یہ لے کر آپ تک پہنچا دے۔ کیسی بات ہے کہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، اس مشن پر پیر صاحب کو ڈٹے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، مصروفیات جیسی بھی ہوں، لیکن انہوں نے امت تک خیر کے پیغام کو پہنچانا ہی پہنچانا ہے۔ ہم ان کی شب و روز کی کاوشوں کی تائید بھی کرتے ہیں، اور آج کا بالخصوص جو عمل ہے یہ ان کی خاصی ایک جد و جہد ہے اور ان کی کاوش ہے کہ امت تک ایک ایسی چیز پہنچائی جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا، اب ان کو سورت بتا دی، آپ سورت بقرہ پڑھیں بے روز، 2.5 پاروں میں سورت بقرہ ہے، ایک اس کو قرآن پاک اوپر سے دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ اگر اوپر دیکھ کے، حافظ تو ہے نہیں، اوپر دیکھ کے پڑھے گا تو 2.5 سپارے اس کو پڑھتے پڑھتے میرے خیال میں ایک لمبا ٹائم چاہیے۔ حافظ ہو تو 15-20 منٹ میں ایک سپارہ پڑھ لیتا ہے، کیونکہ یہاں پر الحمدللہ یہ دینی مرکز ہے، خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، یہاں دارالعلوم باب محمدی جامعہ جھیلانیہ رضویہ للبنین و للبنات، بچوں کے لیے بھی بچیوں کے لیے بھی ہے، تو ہمیں دن رات حفاظ کرام کی مصروفیات میں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی دیر میں سپارہ پڑھ لیتے ہیں۔ 15 سے 20 منٹ میں اچھے طریقے سے ایک سپارہ پڑھ لیتے ہیں، اور 2.5 پارے پڑھنے میں اگر حافظ قرآن ہو تو وہ 1 گھنٹے میں 2.5 سپارے پڑھ لے گا۔ لیکن ایک وہ انسان جس نے حفظ نہیں کیا، سادہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، ناظرہ پڑھا ہوا ہے، اور ناظرہ بھی مجہول انداز سے پڑھا ہوا ہے، تو اس کے لیے تو زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا قرآن پاک سب پڑھیں، ہمیں سب کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے کہ پوری کائنات میں، تمام کلاموں میں، تمام علوم میں سب سے افضل ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کا مقام و مرتبہ، اللہ کی شان و شوکت ساری مخلوق میں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام بھی تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے، تمام علوم میں سب سے افضل ہے۔ تو اس کی تعلیم حاصل کرنے والا بڑا معتبر ہے، علم قرآن سیکھنے والا بڑا معتبر ہے، بڑے فضائل ہیں اس کے، لیکن بات اور طرف چلی جائے گی۔ تو اگر کسی نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو اس کے لیے تو بڑا ہی خوش آئند ہے کہ یہ جو میں وظیفہ بتانے لگا ہوں، جو عمل بتانے لگا ہوں، اس کو میں نے بتایا کہ ہر مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان ہر کوئی کر سکتا ہے۔ یہ عمل مشکل نہیں ہے، بہت ہی شاندار اور بڑے کمال کا عمل ہے۔
اگر اس کے بارے میں یہ کہوں، جیسے میں نے کہا کہ چوپڑیاں تے نالے دو دو، یہ چوپڑیاں اور پنج پنج، تو پنج پنج پتہ ہے میں نے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اس عمل کو 5 خزانے بھی رب کے کہا جاتا ہے۔ یہ 5 خزانوں والا عمل ہے، 5 خزانے، اور یہ اللہ رب العزت کا ایسا تحفہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو بھولے ہی رہے، اگر کسی کا کاروبار نہیں چلتا تو وہ یہ عمل کرے، کسی کی فیکٹری بند ہو گئی ہے تو وہ یہ عمل کرے، کسی کی مل کارخانہ چلتا چلتا ٹھپ ہو گیا، رک گیا، وہ یہ عمل کرے۔ جس کو بھی یہ عمل دیا ہے، زیادہ سے زیادہ 3 دن کے اندر اندر جس نے اخلاص کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ، اور میں ہمیشہ یہ بتایا کرتا ہوں کہ باوضو عمل کرنا ہے۔ آپ کا غسل ٹھیک ہونا چاہیے، وضو ٹھیک ہونا چاہیے، تو جب آپ پاکیزہ معطر مطہر ہو کر عمل کریں گے، اس کی تاثیر اور اس کی طاقت بڑھ جائے گی۔ 3 دن کے اندر اندر کتنے لوگوں کے اللہ نے کام کر دیے۔ آپ نے اپنے کاروبار کے لیے کرنا ہے، چلتا چلتا کاروبار بندش کا شکار ہو گیا ہے، مل بند ہو گئی، کارخانہ بند ہو گیا، فیکٹری بند ہو گئی، بزنس بند ہو گیا، تجارت بند ہو گئی، مشکل سے مشکل بھی کوئی کام ہے، آپ یہ عمل کریں۔ پروردگار عالم خداوند متعال، آپ ادھر عمل شروع کریں گے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کام مکمل فرما دے گا۔ پیر صاحب ادھر عمل شروع کیا، میں کہتا ہوں میری بہن، میری بیٹی، میرے دوست، میرے بزرگ، نوجوان، کوئی بھی مرد و خواتین یہ عمل کریں اپنے مشکل سے مشکل ترین کاموں کے لیے، میں یقین اعظم کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یقین اعظم کے ساتھ، اور آپ یقین اعظم کے ساتھ کریں، اللہ رب العزت اس کا مشکل سے مشکل کام جو ہے وہ 3 دن میں اس کا مسئلہ اللہ حل فرما دے گا۔ میں نے بتایا فیکٹری بند ہے، کارخانہ بند ہے، مل بند ہے، دکان بند ہوگی، تجارت بند ہوگی، بزنس بند ہو گیا، بہت بڑا سٹور، بہت بڑا گودام، بہت بڑا کاروبار وہ ٹھیلے پہ آ گیا ہے، پھٹے پہ آ گیا ہے، وہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی بحال فرما دے گا۔ جو کام آپ سالوں سے کرنا چاہ رہے ہیں وہ کام رکا ہوا ہے، سالوں سے لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، وہ کام نہیں ہو رہا، پروردگار عالم کا کرم ہوگا، انشاءاللہ تعالی یہ کام ہو جائے گا، وہ کام ہو جائے گا، رکا ہوا کام ہو جائے گا۔ کوئی اسباب، کوئی وسائل نہیں بن رہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، دل برداشتہ ہو چکے ہیں، تو یہ عمل ضرور ایک بار کر لیں، اور کرنا دل کے یقین کے ساتھ ہے۔ پیر صاحب دل کے یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا، دل کے یقین کے ساتھ ہے۔ جب دل کے یقین کے ساتھ کریں گے، یقین رکھیں یہ 5 خزانے، اس میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی طاقت رکھی ہے، بے پناہ قوت اور مجرب اور آزمودہ عمل آپ کو میں دے رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، بس میرا اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا محبوب راضی ہو جائے۔ اور یہ عمل اس لیے پیش کر رہا ہوں، بہت مشکل حالات ہیں، کٹھن حالات ہیں، کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کا فائدہ ہو جائے، اللہ اکبر۔ اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع کا باعث ہو، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع کا باعث ہو۔ تو بھائی یہ چوری نہیں، ڈکیتی نہیں، کسی کی جیب کاٹنا نہیں، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں، کسی کے ساتھ کرپشن نہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کے خزانے ہیں، 5 خزانے، ان سے مدد لیجئے، ان کو وسیلہ بنا لیں،
اور پھر اس کی طاقت کا آپ اندازہ نہیں کر سکیں گے۔ میں نے کہا کسی کا کاروبار نہیں چلتا، یہ عمل کر لے۔ کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، آپ کسی جگہ پر رشتہ کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، بیٹی کی، بیٹے کی، بہن کی، بھائی کی، وہ رشتہ ہو گیا، چلتے چلتے سال گزرا، 2 سال گزرے، 10 سال گزرے، اب رابطے ختم ہو رہے ہیں، ٹوٹ رہے، بیچ میں کسی نے لات اڑا دی، کسی نے شر چلا دی، کسی نے نظر بد لگا دی، کسی نے جادو ٹونا منتر چلا دیا، کوئی ایسے معاملات ہو گئے، کسی بھی وجہ سے، ظاہری طور پہ یا باطنی طور پہ کسی بھی وجہ سے رکاوٹ پڑ گئی، انشاءاللہ تعالی آپ اس عمل کو کریں، وہ ساری رکاوٹیں وہاں سے رفع چکر ہو جائیں گی، سب رکاوٹیں اور بندشیں بھاگ جائیں گی۔ کسی کی جاب نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، جاب اور روزگار کے لیے یا کوئی کام رکا ہوا ہے کسی کا، وہ کام ہو نہیں رہا، یہ عمل کریں، انشاءاللہ وہ رکا ہوا کام ہو جائے گا، جاب مل جائے گی۔ اگر جاب لیس ہو گئے تو اسی پر بحال ہونا چاہتے ہیں تو بھی یہ عمل کریں، انشاءاللہ بحال ہو جائیں گے، اپنے روزگار پہ بحال ہو جائیں گے۔ اور کوئی باہر جانا چاہتا ہے، باہر جانے کی خواہش ہے، بیرونی ممالک جانے کی خواہش ہے، یو کے جانا چاہتے ہیں، کینیڈا جانا چاہتے ہیں، امریکہ جانا چاہتے ہیں، یو اے ای میں جانا چاہتے ہیں، آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں، یورپ جانا چاہتے ہیں، کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں آپ روزگار کے لیے، کاروبار کے لیے، دیگر معاملات کے لیے، تو آپ کا ویزا نہیں لگ رہا، آپ اس کو یقین عظم کے ساتھ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا جلد سے جلد ویزا لگ جائے گا۔ کسی کا رزق تنگ پڑ گیا ہے، روزی تنگ پڑ گئی ہے، تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی تنگ روزی کشادہ ہو جائے گی، اللہ کشائش رزق عطا فرما دے گا، رزق کی ایسی فراخی ہوگی، اگر گھر میں کھانا نہیں پک رہا، 2 ٹائم 3 ٹائم نہیں پک رہا، یقین جانے آپ کا بھی پکے گا، آپ کا بھی چولہا چلے گا، اور کئی لوگوں کو آپ کھلانے والے بھی بن جائیں گے۔ جس نے بھی یہ عمل کیا اللہ پاک نے اس کو رنگ لگا دیے، جس نے بھی یہ عمل کیا۔ کوئی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کے لیے یہ عمل کریں، اس کے گھر والے یہ عمل کریں، بہن کرے، بیٹی کرے، بھائی کرے، والد کرے، والدہ کرے، کوئی عزیز رشتہ دار، کوئی بھی اس کے لیے یہ عمل کرے یا خود کرے، بفضل ہی تعالی پروردگار عالم کی بارگاہ سے اس کو شفا کا فیض جاری ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی کی دکان نہیں چلتی، کاروبار نہیں چلتا، وہ یہ عمل کرے، ساس اور بہو کی لڑائی ختم نہیں ہوتی، ناچاکیاں ہیں، گھر کے اندر فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فتنہ ہے، دنگا ہے، ہر وقت کل 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 کل، وہ کل کل ختم کرنے کے لیے، ناچاکیاں ختم کرنے کے لیے، لڑائیاں فساد ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی گھر سے ناچاکی، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ خاوند اور بیوی کی آپس میں انبن رہتی ہے، تو تکرار ہوتی رہتی ہے، یہ عمل کریں، بفضل ہی تعالی میاں بیوی کے درمیان محبت ہو جائے گی، محبت ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کی طلاق کا مسئلہ ہے، کچہریوں میں، کوٹوں میں بھاگ رہے ہیں، نہیں مسئلہ حل ہو رہا، طلاق رکوانا چاہتے ہیں یا طلاق جائز طریقے سے لینا چاہتے ہیں، بعض اوقات بہت بڑا یہ طلاق یہ ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر حالات ناگزیر ہو جائیں تو پھر یہ قدم اٹھانا پڑتا ہے، تو اگر ایسے حالات ہیں تو پھر آپ اس عمل کو کریں، طلاق والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نکاح میں رکاوٹ ہے، نکاح میں رکاوٹ ہے، انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کریں، یہ وظیفہ کریں، نکاح میں رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ 100 سنار کی اور 1 لوہار کی، ایسا عمل ہے یہ ایک ہی عمل آپ کے اتنے کاموں کے لیے کفایت کرے گا۔ جائیے آج یہ تحفہ خداوندی ہے، اللہ رب العزت کے مبارک خزانوں میں سے یہ 5 خزانے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور جیسا کہ میں نے بتایا ایک کوئی مشکل نہیں ہے، اوکھا کام نہیں ہے، یہ ایک لات کھڑی کر کے نہیں، پاؤں اٹھا کے نہیں،
یہ نہر کے کنارے جا کے نہیں، دریا کے کنارے جا کے نہیں، سمندر میں کھڑے ہو کے نہیں، قبرستان میں جا کر نہیں، آپ جس جگہ پر بھی کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اپنے سفر میں ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، گھر میں ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، چل پھر رہے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، کام کاج میں مصروف ہیں تب بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے کرنا ہے ہاتھ کار ولے تے دل یار ولے، ہاتھ کار ولے دل یار ولے۔ اپنا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف رکھنا ہے تاکہ آپ کی توجہ پروردگار عالم کی رحمتوں کی طرف رہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اگر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی پسند کی شادی میں بھی یہ بھی کوئی نجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا کہ جو خواتین تمہیں پسند ہوں ان کے ساتھ نکاح کرو، اور نکاح کرنا اتنا اچھا عمل ہے کہ یہ دین کی تکمیل ہوتی ہے، ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ نکاح کرنا ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، اور اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ گناہوں سے بچ جاتا ہے انسان۔ وہ بدبخت ہیں، دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ کئی لوگوں کی تو شادیاں ہوئی تو وہ پھر بھی بدکاری کرتے ہیں، تو وہ بد نصیب ہیں، بد قسمت ہیں، وہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ دعا کریں، ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ان کو سمجھ عطا فرما، ایمان کی تقویت عطا فرما، اور ایمان کی حلاوت نصیب فرما، اور ان کو حلال نصیب فرما۔ اسی طرح گھر میں بے سکونی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، اتنی دوائیاں گولیاں کھا کے سوتے ہیں، نیند نہیں آتی، بے سکونی ہے گھر کے اندر، آپ اس عمل کو کریں، گھر میں سکون آ جائے گا، گھر میں سکون آ جائے گا۔ پروموشن چاہتے ہیں، پروموشن ہو جائے گی۔ جاب میں کامیابی چاہتے ہیں، کامیابی ہو جائے گی۔ ملازمت لینا چاہتے ہیں، ملازمت مل جائے گی۔ اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہے جس کو پیر صاحب لوگ سمجھتے ہیں ناممکن ہے، میں کہتا ہوں اس ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے آپ اس عمل کو کریں۔ جب آپ یہ عمل کریں گے، میرا پروردگار ناممکن آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے جو ناممکن ہے پروردگار عالم اس کو ممکن بنا دے گا۔ پروردگار عالم اس عمل کی برکت سے اس کو ممکن بنا دے گا۔ جو کام بھی آپ کریں گے، جو مسئلہ بھی آپ کا پریشانی والا ہے، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے وہ حل فرما دے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس 5 خزانوں سے اللہ سارے آپ کے کام نپٹا دے گا۔ 5 خزانے اپنے سینے میں ڈال لیجئے، اپنی جھولی میں ڈال لیجئے، اور ان کے عامل بن جائیے۔ آپ کو مکمل اس عمل کی اجازت ہے۔ یہ عمل 3 دن لوگ کرتے ہیں، اللہ ان کا کام مکمل فرما دیتا ہے۔ یقین کے ساتھ، یقین اعظم کے ساتھ اس وظیفے کو کرنے والا، اس عمل کو کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوا۔ اور یہ عمل کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسے طاقتور نام ہیں، اتنے طاقتور نام ہیں، اتنے پاورفل نام ہیں کہ آپ ان کو نوٹ فرما لیں، اور جو طریقہ میں بتاؤں اس طریقے کے مطابق آپ یہ عمل آج سے ہی شروع کر دیں، پھر دیکھیں پروردگار عالم آپ کو کامیابیوں سے کیسے مالا مال فرماتا ہے۔ آپ اس وظیفے کو نوٹ فرما لیں اور طریقہ نوٹ فرما لیں۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے۔ تسبیح کے دانوں کے اوپر کر لیں، یا آپ کاؤنٹنگ والی تسبیح پہ کر لیں، یا ہاتھ کے پوروں کے اوپر کر لیں۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو بغیر گنتی کے ان گنت کرنا شروع کر دیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم۔ جب عصر کی نماز آپ پڑھ لیں تو پھر اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور مغرب کی نماز تک مسلسل آپ نے کرتے رہنا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا، بیٹھ کے کریں، کھڑے ہو کے کریں، چلتے پھرتے کریں، ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں، زبان سے یہ عمل کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ 5 اسماء مبارک، یہ 5 خزانوں والے
5 اسمائے مبارک آپ کو دین اور دنیا میں سرخرو کر دیں گے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ آپ نے مغرب کی آذان تک اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ جو ہی مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرے تو پھر آپ نے عمل کو روک دینا ہے، عمل کو روک دینا ہے۔ کوئی شرط نہیں ہے اس کے لیے، نہ بیٹھنے کی، نہ کھڑے ہونے کی شرط ہے، نہ اس کے لیے چلنا پھرنا شرط ہے۔ جس انداز میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، آپ سب کو اجازت ہے۔ بس کمنٹ میں آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم لکھ دینا ہے۔ اگر آپ کو لکھنا آتا ہے تو لکھ دیں، نہیں تو سبحان اللہ لکھ دیں، سبحان اللہ لکھ دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے۔ اور جو مشن ہے یہ مقدس مشن ہے، یہ مبارک مشن ہے، اس مبارک مشن کے کارواں میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ یہ کاروان عشق ہے، اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد ہے کہ امت محمدیہ کا بھلا ہو جائے، امت محمدیہ کا بھلا ہو جائے، فائدہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو کام بھی کریں، لیکن اس وظیفے کو برقرار رکھنا ہے۔ بہت آسان ہے، آپ سفر پہ ہیں، گھر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ جب مغرب کی اذان ہوگی تو آپ نے اس کو روک دینا ہے۔ لیکن اگر آپ 3 دن سے زیادہ بھی کرنا چاہیں، رب کی نعمتیں لینا چاہیں، پروردگار عالم کی طرف سے کامیابیاں لینا چاہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے خزانے لینا چاہیں، اور یہ نعمتوں کا حصول کنٹینیو رکھنا چاہیں، تسلسل رکھنا چاہیں، تو پھر آپ اس کو 11 دن بھی کر سکتے ہیں، 21 دن بھی کر سکتے ہیں، اور 41 دن بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی سب کو اجازت ہے، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے، آپ کی نظر رحمت سے، اور پیر و مرشد کی دعاؤں سے، اور آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ ایک عرصہ دراز سے ایک خواب تھا زندگی کا، بہت بڑا خواب، وہ اللہ پاک نے پورا فرما دیا۔ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ کے زیر اہتمام مرکز اسلام کے لیے وسیع و عریض جگہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم ہوا، آپ سب کو مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی خدمت کے لیے جگہ عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ہمارے بہت خواب تھا، بہت بڑا زندگی کا خواب تھا، اللہ رب العزت نے اس کو پورا فرمایا، اور وہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے۔ اس وسیع و عریض جگہ پر مرکز اسلام، ایک دینی مرکز اور دینی ادارہ، جہاں پر غرباء و مساکین اور امت محمدیہ کے بچے اور بچیاں دین اسلام کی تعلیم بھی حاصل کریں، ان کی پرورش بھی ہو، ان کی کفالت بھی ہو۔ ایون کہ بزرگ جو ہیں، بڑے ہیں، تھوڑی عمر کے ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، نوجوان ہیں، ہر طبقہ فکر کے لیے وہاں پر، ہر عمر کے لوگوں کے لیے وہاں پر اہتمام ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ان کی کفالت کا بھی، خورد و نوش کا بھی، ان کے کھانے پینے کا بھی، اور ان کی تعلیم اور تربیت کا بھی، علوم عصریہ اور علوم دینیہ، دونوں علوم کا حسین امتزاج ہوگا۔ اور اس مرکز کے لیے آپ سب دعا کیجئے گا۔ اللہ رب العزت پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی مجددی صاحب کے دست و بازو اللہ مضبوط فرمائے۔ مرکز اسلام کی صورت میں وہ پروجیکٹ پر کام شروع ہو گیا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ میں سے کوئی اللہ کا بندہ، کوئی ایسا دین اسلام سے محبت رکھنے والا، دین اسلام کا درد رکھنے والا، مخلوق خدا کا درد رکھنے والا، اگر کوئی انسان، کوئی اللہ کا بندہ، کوئی اللہ کی بندی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے رزق میں سے، اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے مال میں سے ہم بھی اپنے لیے
آخرت کا ایک خزانہ کھول لے، آخرت کا ایک اکاؤنٹ کھول لے، تو وہ اس میں اینٹ، بجری، سریا، ریت، سیمنٹ اور نقد رقوم کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہیں، تعاون کرنا چاہتے ہیں اور اپنا گھر آخرت کے لیے بنانا چاہتے ہیں، تو بہت بڑی مسجد جو پورے علاقہ میں سب سے بڑی مسجد ہوگی، سب سے بڑا ادارہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، وہ ادارہ آپ کے اور میرے اور ہم سب کے خوابوں کی تعبیر ہوگا۔ جس طرح ہم سوچتے ہیں، چاہتے ہیں ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، انشاءاللہ والرحمن اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہوں گی۔ وہ گوشہ درود و سلام بھی ہوگا، دینی ادارہ بچوں کا اور بچیوں کا الگ الگ ہوگا، اور ایک مرکزی مسجد مرکز اسلام کی نام سے وہاں پر شروع ہے، اس کے لیے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب سے التماس ہے آپ دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور اگر آپ اس کار خیر کے اندر حصہ لینا چاہیں، شامل ہونا چاہیں، تو اس نیکی کی آپ کو بھی دعوت ہے۔ آپ بھی اس میں قدمے درمے سخنے، دامے درمے قدمے سخنے، جس طرح سے بھی ممکن ہو آپ اس کے لیے پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی مجددی صاحب، یہ نمبر سکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنا دست تعاون دراز کر سکتے ہیں اور اپنے لیے جنت میں گھر بنا سکتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا گھر جنت میں بن جائے تو وہ زمین پر اللہ کا گھر بنائے، وہ زمین پر اللہ کا گھر بنائے، مسجد بنائے، اللہ کا گھر بنائے، اور پھر اس اللہ کے گھر کے اندر دین اسلام کی تعلیمات سے امت مسلمہ کے بچے اور بچیاں اور ہماری آنے والی نسلیں وہ دین اسلام کی تعلیم سے منور ہوں گے، تو کتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوا، کبھی محتاج نہیں ہوا، کبھی تنگ دست نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت جو رب کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ایک دیتا ہے کوئی، اللہ اس کو دنیا میں 70 عطا فرما دیتا ہے، بلکہ اللہ 700 بھی عطا فرما دیتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی خلوص اور محبت کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر 700 کا بھی حساب نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالی بے حساب عطا فرما دیتا ہے۔ آپ خود آئیں، کبھی دیکھیں تو صحیح، ہم نے ذروں سے تراشے ہیں ستاروں کے جہاں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو بھی اس عمل کو کریں اللہ سب کو کامیاب کامران فرمائے، آمین ثم